تعالیٰ دیاں قدرتاں وچوں اور دیاں نشانیاں وچوں ایک نشانی ہے رب ذوالجلال اپنی مخلوق نو خیر و عافیت وچ رکھے. آپ دی توجہ ہو گئی ہوئے تو جناب علی مسئلہ بیان کراں شروع کریے. جی عزیزان من تو شادی ہوتی تو ان پتہ ہے لوگ کس قسم دے پروگرام منعقد کرتے ہیں. تھوڑے علم وچتے ہے ہی مہندیاں اور لڑکیاں دا مخلوط محافل اور انہاں دا مل بیٹھ کے نچنا ڈانس کرنا اور انہاں ویڈیوز نو پھر اگوں نیٹ تے ڈال کے لوگاں نو اس دی دعوت نظارہ دینی اور اپنے گناہاں دے گواہ پیدا کرنا. ایسے عجیب و غریب امور ہوندے نے. رب ذوالجلال اپنے محبوب دا صدقہ سانو ساریاں بیلیاں نو حضور دے دین حق تے عمل کرنے والا بنائے. استاد صاحب کتنے بیٹھے ہو؟ اے ذرا تقریر دھیان نال سن. دھیان رکھیے لیاقت علی اندہ ذرا دھیان رکھیے. عزیزو اللہ قرآن پاک ایک فرماندے نے فن کے ہو نکاح کرو. قرآن کریم دی تفسیر سدے نے فسر یفسر تفسیرن کسی چیز نو کھولنا. ٹھیک ہے تفسیر دا کی مطلب ہوندہ ہے کھول کے بیان کرنا. مفسر قرآن کریم دی تفسیر کر دیں. مفسر قرآن پاک دی تفسیر کر دیں. مفسر قرآن دی تفسیر کرنے والا ہوندہ ہے. قرآن کریم دی سب تو اعلیٰ درجے دی تفسیر ہوئے جڑی قرآن خود اپنے کلام دی تفسیر کرے. یعنی ایک جگہ تے حکم آیا ہے دوسری جگہ تے اس حکم دی وضاحت آ جائے اور تفسیر آ جائے گل کھول کے بیان کی جائے. سب تو اعلیٰ درجے دی تفسیر ہوئے. دوسری ہوئے جڑی قرآن دی تفسیر حضور بیان کرے. پہلا درجہ تفسیر دا جڑا قرآن اپنی تفسیر خود کرے. دوسرا درجہ تفسیر دا جڑا قرآن دی تفسیر حضور دا فرمان کرے. اے جڑا امر ہے نا فن کیوں نکاح کرو اے دی تفسیر اس آیت دے اگلے لفظ کر دے. اے مطلق حکم سی نکاح کرو. کوئی وضاحت نہیں کوئی قید نہیں کوئی اگا پیچھے بس ایک نکاح کرو. اس دا مطلب ہے کہ نکاح کرنا امر ہے اللہ دا بندے میں. فن کے ہو امر دا سیکھا ہے. امر واجب کردہ ہے کسی شہر. شرع دا قانون ہے الامر للوجوب. جدو اللہ کسی چیز دا امر کر دین تے او کرنی واجب ہو جاندی ہے فرض ہو جاندی ہے. ادا مطلب ہے کہ نکاح کرنا ساریاں تے فرض ہو گیا. ایتھے ان وچ ایک ڈاؤٹ سی ایک ابہام سی کہ نکاح کرن دا امر تے ہو گیا ہے لیکن جڑا بندہ شادی دے قابل نہیں وہ کیویں نکاح کرے وہ مڑ گناہگار ہوئے گا. تو اگلے حصے وچ قرآن دے اس لفظ دی تفصیل آئی. فرمایا فن کے ہو ما طاب لکم. نکاح او کرے جدے وچ طاقت ہو. تفصیل آ گئی. نکاح او کرے جدے وچ طاقت ہوئے. پھر اگے ایک ڈاؤٹ سی کہ نکاح کنہ نال کرنا ہے. کیونکہ انسان دیاں ترائے قسمت
مرد عورت اور درمیان جنہوں شیمیل کہتے ہیں، شیمیل درمیانی ہجڑے تو انسان دیاں ترائے قسمہ سن، مرد عورت اور ہجڑے کنہ نال کرنا ہے. تو قرآن کریم نے تھے قید لگائی من النساء کہ نکاح مرد دا صرف عورت نال ہو سکتا ہے اور کسی نال نکاح ہو سکتا. کسی مفتی دی کوئی تفصیل تشریح ضرورت توضیح دی نہیں، قرآن خود توضیح کر دیتی، وضاحت کر دیتی. اور آج تو 1500 سال پہلے اس توضیح دی ضرورت محسوس کیتی گئی. ایک وقت ہونا ہے آج یورپ دے اندر ایک قانون پاس کیتا گیا ہے کہ مرد دا مرد نال تے عورت دا عورت نال نکاح جائز ہے، لیکن اسلام نے 1500 سال پہلے اس دے اتے قید لا دیتی من النساء، صرف مرد دا عورت نال نکاح ہو سکتا ہے اور کسی نال نکاح کرنا شرعن جائز ہے. سمجھ آگئی مسئلہ؟ ما تاب لکم من النساء، یہ جڑا تاب لکم ہے نا، یہ بھی تفسیر دا طلبگار ہے کہ طاقت تو مراد کی ہے. طاقت تو مراد پہلے نمبر تے انسان دا جسمانی طور تے فٹ ہونا ہے. نکاح دے تے فرض جڑا جسمانی طور تے صحت مند. پھر طاقت تو مراد ہے کہ عورت نو چھت دے سکتا ہوئے. پھر ما تاب لکم دا مطلب ہے کہ او عورت نو کھانا دے سکتا ہوئے. ما تاب لکم دا پھر مطلب ہے کہ او عورت نو پروٹیکشن دے سکتا ہوئے، حفاظت دے سکتا ہوئے. اینے ما تاب لکم، جدو ما تاب لکم دی سمجھ آ گئی تو پھر اللہ فرمایا مسنا، نکاح دو کرو. ایک نہیں صرف جڑا طاقت رکھتا ہے وہ نکاح دو کرے. وَثُلَاثَ ترائے کرے، وَرُبَا چار کرے. دو ترائے تے چار گن کے تے ایک دا ذکر آخر تے کیتا. حالانکہ ترتیب ہے ہوندی پہنا ایک دا ہوندا، مڑ دوجا، مڑ تریجا، مڑ چوتھا نہیں. قرآن کریم نے پہنا گنیا دوجا دو کر لو، ترائے کر لو، چار کر لو. پھر فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تعدلوا، اگر تو خوف ہوئے تو دو ترائے تے چار وچ عدل نہیں ہونا، فواحدہ تو مڑ ایک تے رویا. ان خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، اگر عدل نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کرے. آج توجہ ہو گئی؟ واپس آؤ فن کے ہو، پھر واپس آؤ فن کے ہوتے، پھر پیچھو لگیے نکاح کرو. سوال پیدا ہویا نکاح کیڑے طریقے نال کریے؟ اس چیز دی ضرورت ہے نا بھائی. نکاح دے ساڈی دنیا وچ اس ویلے کئی طریقے رائج نے. ایک کہ ہندوؤں دا طریقہ، ایک کہ انگریزاں دا طریقہ، ایک کہ مسلماناں دا طریقہ. معروف طریقے ایک یہودیاں دا کر لو، عیسائیاں دا کر لو، ہندوؤں دا کر لو، مسلماناں دا کر لو. اے معروف طریقے نے نکاح دے. یا اللہ اسی کی میں کریے تو قرآن نے اس کی تفصیل بیان کر دیا. فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اونج کرو جی میں میرے محبوب کیتے ہیں نکاح، اونج کرو جی میں میرے نبی کیتے ہیں. تھوڑا جا اس گل تے غور کریا جے کہ کیا اسی اونجی کرنے ہیں جی میں حضور کر دیا ہے؟ حضور نے ایک روایت 13 ایک روایت 11 نکاح فرمائے. توجہ ہے جی؟ 13 نکاح حضور دے. 13 نکاح دا خرچہ گن لو.
اے رحمت للعالمین نے، حضور رحمت للعالمین نے، حضور مالک کون و مکان کائنات دے وارث نے، حضور وہ نے جڑے خود فرماندے نے، اللہ فرماندا ہے انا آتینا کل کوثر، سونیا میں تیرے تو ود کے کسے نو دتا ہی نہیں۔ حضور فرماندے ہیں اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ نے ساری زمین دیاں خزانیاں دیاں کنجیاں میرے ہاتھ ہی پدا چھڑیاں۔ جڑے ایڈے وڈے دولت مند تے مالک نے، انہاں دے 13 نکاحاں دا خرچہ ایک پاسے چ لکھ کے لسٹ بنا لو، تے مڑ جڑا ساڈے پنڈ ساریاں تو ماڑا ہے او دے شادی دا خرچہ ایک پاسے بناؤ، اس کلے دے ویاہ دا خرچہ حضور دیاں 13 شادیاں نالوں ود کھلونا۔ ہر بندہ آج پریشان ہے، شاہ جی میں بڑا پریشان ہاں، میرے بچے جوان ہیں، کوئی آندا ہے میں بڑا پریشان ہاں، میریاں بچیاں جوان ہیں۔ وہ کیوں پریشان ہاں؟ کیونکہ سن حضور دا طریقہ چھڑ کے ان ہندوؤں دے طریقے راس آئے تھے۔ یہ اسی حضور دے طریقے تے چلیے تے نکاح کرن دی پریشانی کیڑی ہے؟ مولوی نال وال گل ہوے تے آڑی دے کارے تے بھی نکاح پڑھا لئی، مولوی نال وال گل ہوے مولوی جی مڑ تھانوں دے لساں دے کنک چینیاں دے تے مولوی مفتی نکاح بھی پڑھا چھڑنا لا، حضور دے طریقے دے تے جانے میں نہیں نہ خرچہ ہوندا۔ کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی؟ یہ جڑے ساڈے خرچے ودے انہاں تے اسی پریشان ہوئے ہاں، یہ پریشانیاں اس تو نے کہ اسی حضور والا طریقہ چھڑ دیتا ہے تے ہندوؤں والیاں رسماں، عیسائیاں والیاں رسماں، ساڈے سوٹ سارے عیسائیاں والے ہوندے نے تے رسماں ساڈیاں ہندوؤں والیاں ہوندیاں نے، تے ایویں وچ جھلکی مولوی دی بھی لیاوی دی۔ ایک پچھلے سن جھلک مولوی دی لیانی وے انہیں دے تو بغیر نکاح ہوندا نہیں تے لباس انگریزی تے رسماں ہندوؤں دیاں، ایویں مجون جے بنے وطنے آسے، مجون نہیں سدن نہ جیندے ساریاں شیاں رلا کے تو مجون بنا چھڑ۔ ساڈا حساب بھی یہی، ساڈا پرابلم پتہ کی ہندوستان دے مسلماناں دا پرابلم ہے کہ اے سال ہا سال صدیاں تو لوگ ہندو آ رہے سن، مسلمان آئے تھے نہ کلمہ پڑھ لیا، اجے پوری طرح رسماں سی چھڑیاں نہیں ہیں، جو تو انگریز آ گئے، وہ نہ اپنا طریقہ چاہو تو اور کوٹ کیتا، وہ 100 سال غلام رکھ کے کہ اپنی تہذیب تے ثقافت دے کے ٹر گئے سن، ان سمجھ نہیں پی لگدی واسی کیڑے پاسے ٹری ہے، انگریزاں والا اثر بھی ہے، ہندوؤں والا اثر بھی ہے، تے ہیں ہوں جیسے مسلمان۔ اس تو ساڈے اندر پھر پریشانیاں ہو گئی ہیں۔ عزیز اور ساتھیو، میں اپنے سارے بیلیاں محبت تے پیار نالے آکھاں گا کہ سجنا جے وانڈ بنانی ہے نا زندگی سوکھی کرن دی تے حضور دے طریقے تے آ جاؤ، حضور دے طریقے تے آ جاؤ جے سوکھیاں رہنا ہے۔ اج بندے آندے نے شاہ جی ہے تے تسی بھی سچے پر انج نک نہیں راندا برادری ہے، میں کہا یہ تے ہن تہانوں نہیں پتہ ہے اللہ تے اللہ دا رسول رکھنا ہے یا نک رکھنا ہے؟ ویسے اللہ تے اللہ دا رسول سوکھے نے، نک رکھنا ہے بڑا اوکھا، پورا وجود بندے دا برباد ہو جائے تے نرا نک رکھ کے بھی تو دے سائیں مارنے ہوندے، کوئی نہ بول دے، وہ نرا نک مڑ کرنا بھی کی ہے، اونج ککھ نہ رہے پیچھے نرا نک ہی نک رہ جائے، سمجھ آئیے کوئی نہ؟ نرا نک دا فائدہ حضور دے طریقے تے آؤ بھائی، توجہ ہو گئی؟ ادھے اتھے اللہ دے قرآن دی ایک آیت پڑھ دینا، اللہ خود فرماندہ ہے میرے محبوب دے تے میرے دسوے طریقے تے آج نجات پانی ہے۔ عزیزہ ندی وقار میرے اللہ قرآن فرما دیں وَإِذَا
لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. اللہ فرماتے ہیں تعالو، عربی تعال کہتے ہیں اراؤ. اللہ فرماتا ہے تعالو، اوے اراؤ، اوے حضور دے امتیو. یا اللہ کی دیا بھی یہ الہ ما انزل اللہ، فرمایا جیڑا نظام میں اپنے نبی تے نازل کیتا ہے اس نظام اللہ اس اوکھے رس. توجہ ہوگی کہ نا بھائی؟ دل دیاں بیماریاں اس نظام وال نہیں آن دے دیاں. برادری کی آکھے گی، بندے کی آکھن گے، محلے والے کی آکھن گے، لوگ کی آکھن گے. اس گل پیچھے بندے اپنا آپ فنا کر چھڑ دین. بھائی لوگ کی آکھن گے، لوگاں دے سائیں پر رکھا سن ویکھنا چاہیے اللہ تے اللہ دا رسول کی فرما رہے. ویسے میں نے دسو بندے دے کے کھانا پیا ہوئے تو کھان تے دل بھی ہوئے تو کھاوے نہ بندے کی آکشن بھائی نہ کھاندا ہے. جو بندہ بے وقوف ہی نہیں متن جو بھوک لگی ہے تے لنگر بھی اگے ہی راج کے کھا کمڑیا. یہ حالت ہے بندیاں دی. بھلے سائیں واپس آؤ ایک باری موڑ فن کے ہو فرمایا نکاح کرو. ایدہ ایک مطلب ہے بھی یہ نکاح کرو زنا نہ کرو. نکاح کرو زنا نہ کرو. پرانا کہنا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا. زنا دے قریب مت جانا، یہ بہت برا اور گندا راستہ ہے. فاحشۃ وساء سبیلا، یہ کھلی برائی اور برا راستہ ہے. لا تقربوا الزنا، زنا دے قریب نہ جانا. فن کے ہو نکاح کرو. توجہ ہو گئی؟ نکاح کرو. دو کرنے ہیں، ترائے کرنے ہیں. حضور دی امت بتاؤ، حضور دی امت اضافہ کرو. جیڑا بندہ یہ آندا ہے نا بچے دو ہی اچھے، ان دے کان تو پھد کے دو دھرنیاں چاہیے. بتائینے سمجھ لگی ہے مولا علی سرکار دے تے 28 بچے آئے. کچھ سمجھ آئیے کہ کوئی 18 پتر تے 10 دیاں مولا علی سرکار دیاں ہیں. تینے سمجھ لگی ہے جڑے کائنات سیانے کے لیکن انہوں نے نہیں سمجھ لگی. انہوں نے برا عقیل دے حضرت عقیل دے 21 اولاد دائیں. جعفر تیار دے 8 پتر آئے. 21 تے 8 29 29 تے 28 کتنے ہوئے؟ 57 نہیں صوفی یار 57 ہی پڑھے. اللہ 57 نے ابو طالب دے تروں پتران دے بچے. جانے منظر غور تے کرو. سانے کہیں سبق پڑھایا ہے دو ہی اچھے. چبڑا انگریزان دے باکھے لگن دی نہیں لوڑ. دو ہی اچھے نہ رسول اللہ دی امت جتنا اضافہ ہوئے وہ دے چی برکتان تے خیران. حضور دی امت اضافہ کرو. جڑی عورت کثرت نال بچے پیدا کرے حضور اس عورت نو پسند کر دے. ایک مرتبہ عورت بچہ پیدا کرے تے حضور فرماندے نے اللہ ان حج دا ثواب عطا کر دے. اے میرے عزیزو، اے میرے دوستو، حضور فرماندے میں قیامت والے دن اپنی امت دی کثرت تے فخر کراں گا کہ میری اتنی زیادہ امت ہے. سمجھ آؤں دی پئی آ کہ کوئی نہیں آؤں دی پئی؟ بھئی سجنا گل دی ونڈ لو میری دی. نبی پاک سرکار دے والد گرامی 10 براس عبد المطلب دے 10 پتر دیاں الگ سن.
اسلام میں یہ کانسیپٹ کوئی نہیں. 12 امام ہے، 11 امام گزر گئے، 12ویں جانا ہے تے 1.25 لاکھ صحابہ نے. مینوں نہیں تو ایک بندہ ڈھونڈ دیو جائیں صرف ایک نکاح کیتا ہے. 11 امامہ چو ایک تے انگل رکھو جی نہ ایک شادی کی تھی. انہاں تو بڑے ہو گئے بندے، انہاں سارے کسے 2 کی دیں، کسے 4 کی دیں، کسے 5 کی دیں، کسے 7 کی دیں شادیاں. اسلام حکم دیندہ ہے نکاح کرو، زنا نہ کرو. او میرے عزیزوں، میرے دوستو، ساڈے معاشرے دے اندر یہ بھی ایک بڑی عجیب جکڑن ہے کہ دوسرے نکاح نو عیب سمجھا جاندہ ہے. نعوذ باللہ، عیب نہ سمجھیا کرو، نہیں کرنا تو نہ کرو، لیکن جے کوئی کر پاوے تو ان عیب نہ سمجھیا کرو، کیونکہ بڑیاں وڈیاں بندیاں کام کیتا ہے. لہذا ان خدا را عیب نہ سمجھیا کرو، غلط عیب سمجھنا گناہ ہے. مولا علی پاک، مولا حسین پاک، مولا حسن پاک، وہ پاک ہستیاں نہیں ہوتا اتنے نکاح کیتے ہیں، بڑی عیب ہوتا تھی، وہ کیوں نعوذ باللہ کر دے؟ عیب نہیں. سانو کھیس تو ہو گئے نے بیوہ عورتاں، جوان بچیاں بڑھیاں ہو جاندیاں، انہوں نے مناسب رشتے نہیں لبدے. عورتاں دی تعداد مرداں نالوں زیادہ ہے، اس تو انہوں نے مناسب رشتے نہیں ہوندے کہ ایسی جی ایک تو تے نہیں جانا. ایک جملہ سن لو، شیطان نے ایسے اسباب بنا دیتے کہ اس دور میں زنا کرنا آسان ہو گیا تے نکاح کرنا اوکھا ہو گیا. اور یہ ہو جاندہ سی. خدا را نکاح نہ آسان کرو، زنا نو مشکل کرو تاکہ لوگ نکاح دی طرف مائل ہوں. میرے عزیز، میرے ساتھی، میرے اللہ فرما دے عورت اور مرد نو اللہ پاک نے جو رشتہ دیتا ہے اس کی اہمیت اللہ نے قرآن میں بیان کر کے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. مردان دے دل وچ عورتاں دی محبت رکھی ہے، تو جڑی رب لکھ رکھی ہے وہ چیز ہے، انہوں کرنا کیویں جے؟ اللہ رکھ دیتی ہے وچ. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. توجہ ہو گئی؟ اقبال جیسا فلاسفر کہندہ ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں. رب دا نہ ہے گھراں وچ بچیاں جوان ہو جاندیاں تے ساتھ جہیز نہیں جڑدا، گھراں وچ پتر بڈھے ہو جاندے سن مناسب رشتہ نہیں لبدا. بھائی اپنے معیار بدلو، اپنے اطوار بدلو. رسول اللہ سرکار دی بارگاہ وچ عرب دے بڑے بڑے امیران دے رشتے آئے کہ سیدہ زہرہ پاک دا سان رشتہ دے دیو. رؤسا عرب دے سردار انہوں دے رشتے آئے، عظیم لوگ، بڑے لوگ، بڑے لوگ. آخر مالک کونین دی بیٹی نے سیدہ فاطمہ زہرہ، یہ ہو سکتا ہے پر رشتہ کوئی نہ آیا ہوئے، نہ بڑے بڑے آئے لیکن حضور کسی نے بھی ہاں نہیں کی تھی. ایک گل سمجھنا، اتھے بھی یہ رمض ہوئی کہ جے کوئی رشتہ منگے تے اگلا نہ دے تو دینا رینج نہیں ہوئی دا. نہ کرنا بھی سنت ہے، رشتہ نہ دینا بھی آئے بھی تے حضور نے بھی تے نہ کی تھی. نہ تے جے کوئی نہ کر پاوے تو دینا ویر نہ لا لیا کرو. دیو دیئے جی دا دل کرے جتھے ہو دا مناسب ان لگے اتھے دے وے، انہیں فیصلہ کرنا اختیار اللہ دے چھڑے. اسی کسے تو مانگ بھگیے تے ہو نہ دے وے تے اسی مڑو دے نڑ ویر لا دینے ہیں بجا جا ڈٹھے. یہ بھی غلط طریقہ ہے. میرے بچوں کل سمجھے حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت سعد ایک جگہ تے کٹھے ہوئے تے اس موضوع تے گل ہوئی کہ حضور سرکار دی صاحبزادی جوان نے
شادی دے قابل ہو گئی لیکن حضور کسے رشتہ نہیں دیندے. ابو بکر صدیق فرماتے ہیں میں جاننا حضور رشتہ کیوں نہیں دیندے. ابو بکر رازدار آئے نا حضور دے. فرمایا تو انکی میں پتہ ہے؟ فرمایا حضور رشتہ دینا چاہتے نے مولا علی نے. ابو بکر رازدار آئے نا حضور دے. فرمایا حضور رشتہ دینا چاہتے ہیں مولا علی نے. تو مولا علی منگتے نہیں پہ. اس سے لئے آپ نے فرمایا مولا علی کیوں نہیں منگتے؟ ابو بکر فرماندے نا مولا علی سرکار جڑے نے وہ سمجھ دے نہیں کہ انہاں کول جے مال کام ہے. عثمان غنی عرض کر دینے ابو بکر سونیا ساڈا مال کیڑے دے کام ہونا ہے چلو مولا علی نے منائیے. مولا علی سرکار دی بارگاہ چادر ہوئے. مولا علی ایک انصاری دے باغ وچ اپنے اٹھ نو پانی پہ پیلاندے آئے. جدوں اے نفوس قدسیہ پہنچے اور عرض کیتی یا علی اسی یہ کام آئے. فرمایا بیلیو دسو کیا حضور سرکار کو جاؤ تو رشتہ طلب کرو حضور تو ان رشتہ دیں گے. مولا علی سرکار فرمایا میں کو تو پتہ ہے میرے کو مال نہیں ہے. تو عثمان غنی عرض کیتی سونیا ساڈا مال کیڑے دے کام ہونا ہے. تاں تے مولا علی فرماندے ہیں غریب او نہیں جدے کول مال نہیں. غریب ہوئے جدے کول مخلص سجن نہیں. جدے بیلی مخلص ہون او کدو غریب ہوندا ہے. اے عزیزان دی وقار حضور میاں صاحب بولے پیا فرماتے نے دنیا تے جو کم نہ آوے تے اوکھے سوکھے ویلے اس بے فیض سنگی نال تے بہتر یار اکیلے. جڑے گجر بیٹھے ہو تسی تے سبحان اللہ کو میاں محمد بھائی صاحب گجر آئے. پتہ نہیں اس گل تک کون پتہ ہے کہ کوئی نہیں پتہ. میاں محمد بھائی صاحب بھی گجر آئے تو گجرا جنا ایک چنگا ہوا ہے. یہ گل مننی پونی ہے. گجراں وچ ایک جنا ہویا ہے پر ہویا چنگا ہے. کمال دے صوفی بزرگ نے حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین سن. سرکار بہت بڑے عالم دین سن اور دین دا بہت زیادہ علم رکھتے سن. اور مڑ صوفی آئے عالم بھی آئے اور صوفی آئے اور دمڑی والی سرکار دے مرید آئے. اپنے مرشد دی نظر کرم نال اللہ پاک نے انہوں نے بڑا رتبہ عطا فرمایا. اللہ والے آئے منن والے آئے. حضور پیرا شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ دے مرید سن. تاں فرماندے ہوندے پیر میرا ہے دمڑی والا پیر شاہ کلندر ہر مشکل وچ مدد کریندا دو جہاں اندر. اللہ دے درویش دی پلی بڑی وسدی اجے بھی وسدی اجے بھی جیڑا جائے اوتھے انشاءاللہ روحانی فیض اس نوں بھی نصیب ہو جائے. سائیں فرماندے جیڑا دنیا تے کم نہ آوے او کیڑا یار ہویا. یار اے ہوئے جیڑا اوکھے ویلے نال کھلوتا ہو. ایک کہتے بابا فرید گزریا مٹھن کوٹ والا انہوں دی ذات کوریجہ ہے. بابا فرید مٹھن کوٹ والے جڑے نو کوریجے. اللہ دے درویش نے جٹ فقیر ہے پر کمال دیا ہے. آپ فرماندے ہوندے ہیں لگدی نال ٹٹدی چنگی تے بے قدراں دی یاری جنگا ہویا لڑ جلدی چھٹیا میری عمر نہیں بیتی ساری ساری مجین نہ اٹھو اٹھو ٹوٹ گئی ہے چنگا ہویا. اے حضرات محترم یار ہیں جدے ہوں جناب حضرت عثمان نے عرض کی سونیا ساڈا مال کیڑے دے کام ہونا. مولا علی آئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دی زوجہ محترمہ فرما دیا نے حضور اس دن میرے حجرے تشریف فرمائے. جو دروازہ کھٹ گیا حضور فرما دے ام سلمہ
دروازہ کھول، جیڑا دروازے تے آیا ہے او دے نال اللہ بھی پیار کردا ہے، اللہ دا رسول بھی پیار کردا ہے۔ دب کیا کہو سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں ام سلمہ حضور دی بیوی نے، حضرت ام سلمہ زوجہ محترمہ نے، کل مومنہ دی ماں نے فرمایا ام سلمہ دروازہ کھول، جڑا دروازے تے ہے او دے نال اللہ بھی پیار کردا ہے، اللہ دا رسول بھی پیار کردا ہے۔ بندے سانو آگ چھڑ دیں بھائی نبی بھی قد تو پران دا کوئی نہیں پتا ہوتا، میں کہ تہاڈی قد دیوارے چھی نہیں کہ دیوارے برلن ہے بھئی اندے تو اگاں ممنوع ہے، نہیں جا سکتے۔ مشرقی جرمنی تے مغربی جرمن دے وچلے سن کہتے نا ادھرے ہوتے نہیں تے ادھرے ہوتے نہیں، تانک جانک ممنوع ہے۔ میں کہے کیویں دی تہاڈی دیوار ہے جدے تو اگاں میرے حضور دی اکھ بھی نہیں جاندی، کہ تسی کی آندے ہو؟ میں کہے ایسی سنی تے آنے آ صوفی بندے آ بھئی میرا نبی نظر کرے تھلے تے تحت الصراط تو پار جائے تے جے اتاں اٹھا دین تے عرشاں تو پار لنگ جائے۔ ساڈا تے سونے آئی تھے عقیدہ ہی بندیاں دی مرضی لگے پھرن، جٹاں دے ہوندے نے اپنی کھاری دا ہوکا ہے، دوجیاں نہ لڑائی کیڑی۔ ساڈا تے ایتھے ہی بھائیا میرا نبی جس پاس سے نظر اٹھایا حجابات اللہ اٹھا چھڑدا ہے۔ تاں ہی تے سائیاں فرمایا ام سلمہ دروازہ کھول، جیڑا دروازے تے ہے او دے نال اللہ بھی پیار کردا ہے تے اللہ دا رسول بھی پیار کردا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماندی ہیں میں بڑی حیران ہوئی اجے بندہ تکیا نہیں تے محبت دا اعلان پہنا ہو گیا۔ آپ فرماندی ہیں میں جا کے دروازہ کھولیا تے دروازے تے علی ابن ابی طالب نے، اللہ اکبر، میرے مولا علی سرکار، میرے مرشد سرکار، الحمدللہ ساڈے مرشد نے مولا علی سرکار بندیاں تو پوچھ کے دے نہیں نا منیا سی، اللہ تعالیٰ دے رسول تو پوچھ کے منیا سی۔ اے عزیزاں دی بکارو حضرت علی حضور دی بارگاہ چاہے، حضرت سیدہ ام سلمہ فرماندیاں نے علی پاک تھلوں تک رہنے، حضور دیا نظر آسمان وال اٹھیاں ہوئیاں نے۔ علی عرض کردے یا رسول اللہ تساں پالیا بھی ہے، پڑھایا بھی ہے، تربیت بھی کیتی ہے، سونیا میری خواہش ہے مینوں اپنی فرزندی چ قبول کر لو۔ میرے نبی نے اتو تک آئے، اللہ فرمایا سونیا ہاں کر دیو، تسی فرشاں تے ہاں کرو، اللہ عرشاں تے رشتہ منظور کر لیا ہویا ہے۔ بھائی توجہ ہوئی سجنا، اے جڑی گل ہے مڑ اے سنا کے اگاں لگنا، ان جڑا سبق لینا ہے وہ سارا لیندے جاؤ۔ یہ دا مطلب یہ ہویا بھئی اپنا رشتہ آپ بھی لے کے ٹر جائیے تے گناہ نہیں۔ اگر کوئی خود پرپوز کرتا ہے تو شرعن ممنوع نہیں ہے، یہ چیز بھی ذہن میں رکھنا، مگر ایسا سبق تے شریعت کو حاصل کرنا ہے۔ مولا علی سرکار نے حضور نے فرمایا ایتھے ان رمض ہے، ایتھے ان میں نکتہ ہے۔ حضور فرمایا علی تیرے کول کی ہے؟ نہ مولا علی آکھیا جی میرے کول کارخانے نے، میرے باغ نے، میرے اٹھ نے، میرا تجارت کا مال ہے، نہ مال دا سنت کیتی ہے سونیا، ایک تلوار ہے، ایک آتے پا کے لڑن والی زیرہ ہے، بس میرے کو سارا مال ہے۔ تو میرے نبی سرکار نے یہ نہیں آکھیا بگوڑتے رشتہ کی میں دیا، کیونکہ آج کل بندے منہ نہیں ویندے، مال ویندے، منہ تو ویندے ہی کوئی نہ ہویا، اندر مال ہے۔ کسی بندے نہ کہنا بھئی یار چور نمازی ہے، شوئے بار داڑی بھی رکھی سو، اے ڈاکٹر آنوانا تو آندن بجی وہ تے صحیح ہے تے مال ہے نہ کوئی نہ دیندار ہے، تو آندن جی موڑ کوئی اور ڈھوڑ
اچھا جی شاہ جی ساڈا فلانی جگہ تے رشتہ ہے تے او ذرا سن دعا دیو کھاں باسی کر لیے شور انج سنیا ہے کوئی تھوڑا دیا آجی میں چھوڑ مڑ کر دے ان دن کوئی نشہ مشہ کر لیندہ ہے انج کوٹھی ہے ایسی میں کہ مڑتے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ چھوڑ نہیں صحیح نہیں تسی دعا کرے آئے کھا تے چھوڑ صحیح ہو جائے میں کہتے میری دعا ناڑا ان پیسے نہ ڈھی سکتے یہ میری دعا تھی تو نیڈا یقین ہے تو میں تو اس لئے دعا کرا لو آپ دعا کرو چور دین دارے تو رشتہ کر چھڑو دعا کرے آئے اللہ ان پیسے دے چھڑ سی مقدرہ چندن تو ڈھی جان دے اس لئے نو کرائی ان کوٹھی آلے دیا نے دعا کر میری دعا تھی تباری یا آپ دھنڈی پائی ہے سجنہ یاد رکھ جے دیاں دے جوڑ نانا انہوں نے کوٹھیاں چوی سوکھ نو آؤں تو جے دیاں دا جوڑ صحیح بنایا ہوئے نا کسے بندے دے پتر نہ وہ کلی چوی سوکھ نہ رنگ اے ایمیں بندے نے مغلتا ہے وہ کوٹھی چ بڑا سواد ہوں ہے اے دو نمبری ہے میں دس دارانا بھائیا بیڈ بڑے ہوئے نے منجیاں نکیاں آئیاں تو بیڈ بڑے نے نکیاں تو نیندر ہوں دی آئی وڈیاں تو نیندر نہیں ہوں دی مکان پکے ہو گئے نے تے دل نکے ہو گئے نے کوٹھیاں وڈیاں ہو گئی نے ایمان کچے ہو گئے نے بھائیا اے نے رحمت للعالمین سائیاں نہیں فرمایا تیرے کو ہے کی سائیاں فرمایا علی اٹھ اے زیرہ بیچیا تیرا نکاح کری تلوار تو مجاہد آدمی رہن دے تے زیرہ بیچیا مولا علی سرکار بازار گئے کہ میں زیرہ بیچ رہی ہے اگوں حضرت عثمان غنی آ گئے عدیدہ نے دی وقت جناب ذوالنورین فرماندے یا علی کدھر آئے ہو فرمایا عثمان یارہ میں زیرہ بیچنی ہے کنے دی بیچنی دے فرمایا اتنے پیسے لینے نے فرمایا لو سونیا پیسے لے لو اے زیرہ مینو دے دیو جدو زیرہ لے لئی پیسے دے دیتے مولا علی مڑن لگے عثمان غنی فرما دینے سونیا یار یارانو توفے دے دینے عثمان والو شادی دا توفہ سمجھ کے زیرہ بھی لے جاؤ سانو دسیا جاندہ لڑدے بڑا ہے میں کیا لڑائی والی چیپٹر چھڑ دے کسی لئے پیار والا باپ بھی کھولیا کر ہر ویلے لڑائی والا چیپٹر ہی کھولی رکھ دے ہو صحابہ تے اہل بیت دے پیار والا باپ بھی پڑھیا کرو اے عزیزان محترم جناب مولا علی حضور کو آئے تو میں چیزاں پیش چکی دیا نہیں حضور فرمانے علی پیسے بھی لے آئے تو زیرہ بھی عرض کیتی جی سونے زیرہ تے عثمان نے میں نو گفٹ کیتی ہے تے پیسے زیرہ دے میرے نبی نے 2 مٹھیاں بھریاں پیسے غلط غور کیتا ہے کوئی پیسے کی دیا ہے مولا علی نے 2 مٹھیاں بھریاں سرکار نے تے حضرت ابو بکر نو دیتی ہیں فرمایا بلال نو نال لینا جا کے جہیز لیا سہارا پاک جے کو رمض نو سمجھنے والا بندہ ہے تے ایدے وچ بھی رمض ہے بی بی زہرا پاک دا جہیز سارا حضرت بلال کلیاں چاہ لیا مڑی انہاں کوئی آنا جڑے آندھن 2 ٹرک لینا ہے انہاں نے سمجھنا چاہیے آج کل بندے آندھن میں شادی ہوتے کرے آج ہی تھے 2 ٹرک نہیں تو پہلا شادی تو میں دستارانا پہلا شادی تو آندھے نے عمر تو باج آگدہ میں شادی تو پہلا آندھے نے باس ہوئی لینا دینا کوئی نہیں اسی یہ جدے بندے ہی نہیں بالکل کوئی شے نہیں اسی لینی دینی تو جس لئے مڑ کو نکاح دا سارا محول ہو شادی دا دن پہ جاننا اس لئے مڑ جاندن باسی لگے جاندے آتے آکھے چاہ پیتی جائیے تو مڑو چھوڑ دی مان دیئے بائے اسی یہ جدے بندے نہیں ان ساڑے چھوڑ نو سکوٹر دا بڑا شاوک
سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہیں آئی؟ وہ شدہ جڑے ماں پیو ہوندے نے وہ سن لیندے نے تے سمجھ لیندے نے بھئی مائی ہن رامانڈے سن کی دسیا وہ بڈھی مڑ چاہ دا کپ مکین تو پہنا آندی ہے میں تے آکھیا ہے پترا اے سی لوا لا تو آندا ہے مڑ اماں ہن آنا جو ہے نو تیری تو اے سی لئی آنا ہے مڑ لے کے کی کردا وہ مڑ پہنا ہی گل دی ویا ہے مڑو اسی لوا لبو چھڈا تو انج اسی جائز کوئی نہیں منگنا اسی خاندانی لوگ خرے گندے بندے کی میں دے ہوندے سمجھ چاہیے کوئی نہیں یہ جے خاندانی نہیں تے گندے کھرے کیڑے ہوندے بیلیا جنہ تین دی دے چھڑی انہاں پیچھے کی رکھی جنہ دی دے چھڑی انہاں پیچھے کی رکھی تے کوئی ایسا ابا بھی ہوندہ ہے جڑا دیاں تو کوئی شے لکا کے رکھے جڑے دی دے چھڑن انہاں اور ڈیمانڈ کرنی نہیں چاہیے انہاں ایک ہی شے بڑی ودیا دے چھڑی کدی بھی کسی دی والے نال ڈیمانڈ نہ کرو بہت غلط کام میں ڈیمانڈ کرنا کہ سن اے چیز دے سن اے چیز دے اے ہر جگہ تے رواج چل گیا کوئی چنگے بندے وچوں بچے ہونے تے ہونے نہیں تے رواج چل گیا اللہ کریم دیاں دے وے تے دیاں والے انو اللہ حوصلے دے وے اس جہیز دی وجہ تو پتہ نہیں کتنیاں دیاں بیٹھیاں رہ دیاں نہ مناسب رشتے لبدے تے نہ مناسب جہیز لبدا ہے دیاں دے امبالاں وچ سفیدی آ جاندی میرے مالکا جنہاں نو دیاں دے میں انہاں نے حوصلہ تے صبر بھی دئی تے انہاں دیاں دیاں دے نیک سبب بھی بنائی اے عزیزاں دی وقار میرے حضور سرکار دی بیٹی دا جہیز آیا دنیا والوں ہو دنیا دے مال پیار کرنے والے لوگوں میاں صاحب نے مخاطب کیتا حضرت بہو سلطان رحمت اللہ علیہ نے یا فرماند نے اتی لعنتی دنیا دائی تے ساری دنیا کولو پتر کھوندی تے پٹھ دنیا مکارا جنہ ترقی دنیا نو کیتا تے او لسن موجے بہارا ساتھیو بڑیاں خرابیاں نے ساڑھے معاشرے اور ماحول جہیز تے او دے ہی چھڑ دے کڑی دی ساس مار جائے نا کڑی دی ساس مار جائے تے مڑ بڑکے ہونا اندے نے ہون کی لدہ لے ہونا ہے اس ویلے تسی الماری بڑی کوئی نہیں دیتی ہو لیا نہ کوئی لدہ دینا جائز ہے نہ کوئی الماریاں دینا شریعت چ لکھیا ہے اپنی مرضی نال ابا یا برا بھاویں لاکھ دے چھڑ شریعت چے کوئی نہیں لکھیا با فوت ہو جائے تو تسی پچھلیاں تو لے اور موڑ یہ تھے باس نہیں ہوتی وہ بی بی فوت ہو جائے نا تے بیٹے تے خامد اڈیک دیران دین با پچھلے آن کفن نہ دینا ہے وہ ظالمہ ساری عمر تے نوکری تیرے گھر کر دی رہی ہے اولاد تیری جمی سپاڑی تے بڑی ہو کے مر گئی ہے تو کفن جو کا بھی نہیں کفن عورت نو او دے ذاتی مالی چو دیو یا او دے خامن دے مالی چو دیو یا او دے پتران دے مالی چو دیو کوئی نہ ہوئے تو موڑو دو لے لو
2000 دا کفن ہو سی لیکن دینا انہاں نہیں چاہیے، دینا گھر والے چاہیے۔ اے میرے ساتھیو، میرے عزیزو، جڑے دھی دے چھڈن انہاں نوں تنگ نہ کریا کرو، پتراں والے ڈیمانڈ نہ کریا تے دیاں والےاں نوں بھی چاہیے بجیتے دھی دے چھڑیے انہاں اُتے قیداں نہیں لائی دیاں، ویسا نہیں انہیں لاگ دیو تے ساڈی واسطے اتنا سونا لیاؤ تے آ لیاؤ، اے چھڑ دیو، سودے بازی چھڑ دئیے۔ ساڈے معاشرے اور ماحول وچ سودے بازی چل دی ہے۔ اللہ کریم سن رسول اللہ دے دین تے عمل کرن دی توفیق بخشے۔ اے عزیزان دی وقار، میرے نبی سرکار نے فرمایا علی مسجد وچ بارات لے آؤ۔ مولا علی دی بارات کتھے آئی ہے؟ میرے سوچے تائیں میرا اپنا نکاح بھی مسیتے ہویا ہے تو میں اپنے سوچے تائیں ویندا رہا بندے مسیتے نکاح پڑھ دیا ہے۔ ہون شادی اللہ دا رواج ہے، ہون بھی میں آکھاں گا چھڑ دے ہوئے رسماں تے نکاح مسجد وچ کریا کرو، جیڑا کام مسیتے کریے اودے وچ برکتاں ہوندیاں ہے۔ کڈا سواد والا کام ہے، دیاں پتر ساڈے ہون تے ویڑا اللہ دا ہوئے، مزہ نہ آ جائے اتھے نکاح پڑھیا کرو۔ مساجد وچ نکاح پڑھنا میرے پاک نبی دی سنت مبارک ہے۔ اے عزیزان دی وقار، مولا علی سرکار دی بارات مسجد وچ آئی ہے۔ ذرا توجہ فرمانا، حضور نے خود نکاح پڑھا کے جدوں بیٹی رخصت کیتی نا تے مولا علی دی تے فاطمہ زہرا پاک دی شادی دا
ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਕੋਈ? ਮੈਂ ਮੁਸਫਾਬੀਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦਾ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਦੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਛੂਣੀਆਂ ਦਰਦੇ ਹੈ, ਬਹੁਤੇ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ। ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਡਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸਾਂ ਡਿੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੇਠ ਛੂਣੀਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਗੜਜੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਉਸ ਮਾਰਨੀ, ਨਵਾਂ ਗੁੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮਗਰੂ ਦੂਜਿਆਂ ਮਾਰਨੀ ਛਬਾਲਿਆਂ ਚ ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰਨੀ اور مار کے چھال تو ساریاں ٹوٹ جانیاں تو سگاں لنگ جانا۔ میں آندا ہوں بندیاں نے میں یہ محسوس کیتا ہے یہ جڑی رسم آئی نا آئی تے رسم پر جٹ اس رسم وچ ایک میسج دیندے آئے کہ بندے دی شادی اس عمر تائیں کر چھڑیا کرو جس عمر تائیں چھونیاں بننے والا ہوئے تے جو اس دوجے نے فاد کے اتھا اٹھنا ہوئے تو اس شدے دی شادی کر کے کرنی کی چھتی کریا کرو اور اکڑ چھڑ دے ہو چھوڑا دا تو موڑنا دا نکاح پڑھ دے آج میرے بچے دی آج شادی ہے علی اے دی میں عمر ہوئے کہ بڑا خوش ہویا اے دے ماں پہ اسے آنے ہے چنگی ٹائم نال چھوڑ دی شادی کی ماشاءاللہ چنگے رہے ان سارے چھوڑا میرے نہ راضی ہونا چاہیے جیڑا میں یہ مسئلہ بیان کیتا اے موبائل اج بھر کے تے اپنے ابے نوڑی جا کے آ اشارہ دی تقریر تا اپا سننا وہ نہ کہنا خیر ہے کی آدھے آخیا نہیں چنگی کیتی نہیں انہیں بیان ہے میں ایک باری سن کا مسئلہ چنگا نہیں ہے ایک دے بڑی تقریر کیتی نہیں تے آپ پہ بڑھوڑی جا سن سی تے کو سمجھ آؤ اس دی بھائی کی آدھے مولوی صاحب تو منڈا بین کیوں تقریر سنے دے اللہ او بھائیو اور عزیزو رسول اللہ سرکار نے ایس وانڈر نکاح پڑھیا میں قربان ہو جاؤں میرے حضور نے سانو سادگی دا درس دیتا ہے میرے حضور نے سانو فضول خرچی تو بچن دا حکم دیتا ہے کہ کم خرچ کرو فضول کوئی اور فضول خرچی نہ کرو میرے اعلیٰ حضرت شیر اختتام کروں گا بریلی والے فرماتے نے کل جہاں ملک جو کی روٹی غذا ہے حضور کل جہان دے مالک پر روٹی انہاں دی جاؤں دیئے کل جہاں ملک جو کی روٹی غذا اس شکم کی کنات بیلا سلام مصطفیٰ جانے رحمت پیلا سلام شمع بزم ہدا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ اچھا جی الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ ہن اگلی باری ادھار کر لینا میرے مولا میرے بیٹے علی اصغر دی شادی نو کامیاب فرما انہاں دے گھر وچ برکت فرما جس نیک کام دا انہاں نے